ایک عرصے کی بات ہے، ہم کراچی میں حضور پیر صاحب کی بلا کی خدمت میں بیٹھے تھے. حافظ امین الدین صاحب تھے، خواجہ افضل صاحب ایک ہوا کرتے تھے، وہ تھے، میاں مظفر احمد صاحب تھے، اس طرح کچھ اور احباب تھے. بیٹھے تھے تو حاضری کے لیے آئے، شام کو دن کو حاضری دے گئے. شام کو حضور نے پھر طلب فرمایا کہ شام آنا اور دوبارہ کھانا میرے ساتھ کھانا. وقفہ تھا، بازار چلے گئے، بڑے کئی سالوں کی بات ہے. تو خواجہ افضل صاحب نے کہا کہ بازار چل کے جتنے ساتھی ساتھ ہیں تو یہاں ایک بڑی شاندار مارکیٹ ہے جہاں اعلیٰ کوالٹی کی بلیک ٹی ملتی ہے، چائے ملتی ہے شاندار، تو میں تو ہمیشہ یہاں سے ہی منگواتا ہوں، تو وہاں سے جا کے چائے خریدتے ہیں. اتنا وقت ہے تو پھر انشاءاللہ مغرب پڑھ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. بازار چلے گئے اور 2-2 کلو بلیک ٹی کے چائے کے جو پیکٹ سب نے پیک کروا لیے، 2-2 کلو سب نے پیک کروا لی بلیک ٹی گھر کے لیے، لے کے رکھ لیے گاڑی کی ڈگی میں. خواجہ افضل صاحب نے بھی 2 کلو کا پیکٹ اپنے گھر کے لیے لے لیا. بس حضور پیر صاحب کے لیے نہیں لیا، اپنے 5 آدمی تھے، 5 کے لیے 2-2 پیکٹ چائے کے ہر ایک نے لے لیے. جب آ کے بیٹھے حضور کی خدمت میں، حضور قدوۃ الاولیاء کی بارگاہ میں، آپ اندر تھے، ہم آگے بیٹھ گئے. نماز مغرب کا وقت تھا، نماز مغرب پڑھی. نماز پڑھتے ہی خواجہ افضل صاحب اٹھے، کہتے ہیں کہ حضور پیر صاحب کے لیے تو لانا یاد نہیں رہا ہمیں. کہتے ہیں تو کہتے میں تو آتا ہی رہتا ہوں یہاں، تو 2 کلو جو میں نے اپنی چائے کا پیکٹ لیا ہے میں حضور کی خدمت میں نذرانہ پیش کر دیتا ہوں. یہاں بڑی کثرت کے ساتھ مہمان آتے ہیں اور سارا دن چائے چلتی ہے، تو آپ کو تو ہر وقت چائے کی بڑی ضرورت ہوگی اور لنگر میں بڑی ضرورت ہوگی چائے کی. ہر روز چائے چلتی ہے، سینکڑوں مہمان آتے ہیں، تو یہ پیش کر دیتے ہیں حضور کی خدمت. یعنی خیال کر لیا کہ حضور پیر صاحب کو بڑی ضرورت ہوگی، ہر وقت مہمان آتے ہیں، چائے پکتی رہتی ہے، تو یعنی ان کی حاجت اور ضرورت کا خیال کر لیا کہ ضرورت مند ہے، تو اپنی چائے کے 2 کلو کے پیکٹ بھی لا کے یہاں پیش کر دیتا ہوں، چلو 2-4 دن کی ضرورت ہی پوری ہو جائے گی. یہ خیال کیا. الفاظ ان کے اپنے تھے، میں نے آپ کو پورا مفہوم سمجھا دیا سرات کے ساتھ. وہ تیزی سے اٹھے اور لا کر 2 کلو کا جو پیکٹ تھا چائے کا ٹیبل پہ رکھ دیا. حضور اندر ہیں، یہ سارا قصہ ان کے سامنے تو نہیں ہوا، نہ ان کو چائے کی خریداری کا علم، نہ یہاں کا قصہ معلوم. ظاہراً آگے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو حضور خواجہ افضل صاحب نے کہا حضور یہ چائے کا پیکٹ ہے 2 کلو، اور یہ جملہ پھر بول دیا کہ حضور یہ مہمان آتے ہیں، لنگر میں ہر وقت چائے پکتی ہے، تو میں نے کہا حضور کی خدمت میں چائے پیش کر. اب ادب کا تقاضا یہ تھا کہ کچھ بھی نہ کہتے، کیا کچھ بھی نہ کہتے، اور فقط عرض کرتے حضور یہ حقیر سا ہدیہ ہے تو کسی قدر و قیمت کا نہیں، معمولی سا ہے، تو حضور کا لنگر تو بادشاہوں کا لنگر ہے، یہ معمولی سی چاہے حضور قبول فرمائے. ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اس انداز سے بات کرتے. ان سے صاف ہو گیا بے دھیانی، بے خیالی یا نادانی ہو گئی. کیا یہ بیٹھے کہ حضور مہمان آتے ہیں ہر وقت، تو لنگر میں چائے پکتی ہے، تو میں نے کہا حضور کی خدمت میں چائے لے جائیں، تو چائے پیش کی. اتنی بات کہنے کی دیر تھی، حضور جلال میں آ گئے. فرمایا کون سی چائے ہے؟ عرض کی حضور بلیک ٹی ہے. فرمایا ادھر آؤ، آپ کو چائے دکھاتا ہے. ہم سامنے ہی بیٹھے تھے، ڈائننگ ٹیبل تھا، ڈائننگ ٹیبل کے سامنے 3-4 الماریاں تھی دیوار میں، اور سب شیشے والی الماریاں تھیں، جو کچھ اس کے اندر تھا نظر آتا کلیئر. ان الماریوں کے سامنے ہمیں کھڑا کر لیا، اور اندر ہاتھ ڈالا ہمارے سامنے، جو پڑا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہاتھ ڈالا اور ایک اتنا بڑا مرتبان چائے کا نکال کے ٹیبل پہ رکھ دیا اور فرمایا اس کو سونگو، بتاؤ کس ملک کی چائے ہے. سونگا. اب ان کو کیا پتا کس ملک کی چائے ہے، انہوں نے کہا جی بڑی شاندار چائے ہے. نہیں، فرمایا سری لنکا کی چائے ہے. اس کے بعد پھر ہاتھ ڈالا اندر سے ایک اور پیک، اس کی سیل بھی نہیں کھلی، اتنا بڑا ڈبہ پیک اور نکالا. فرمایا بولو کہاں کی چائے ہے؟ حضور کچھ پتہ نہیں، پڑھو اس کے اوپر، تبت کی چائے ہے. یعنی یہ آپ کا پاکستان والا تبت نام نہیں ہے، یہ تبت سے آئی ہے. اس کے بعد پھر اندر ہاتھ ڈالا اور پھر ہاتھ ڈال کے باہر نکالا. اس کے بعد نکال کے تو ایک اور ڈبہ سیل، جس کی سیل بھی نہیں ٹوٹی کھلی، وہ نکال کے رکھ دیا. فرمایا بولو کہاں کی چائے ہے؟ اس طرح ہاتھ ڈالتے گئے اور ڈبے سیل والے نکالتے گئے، جن کا ڈھکنا بھی نہیں کھلا تھا، سیل بھی نہیں کھلی تھی، اور 15-20 سیل والے بڑے بڑے نہایت اعلیٰ ولایتی قسم کی چائے کے ڈبوں کے ڈبے اٹھا کے انبار لگا دیے. اور وہ جتنا انبار لگایا وہ شیشوں کے اندر پڑا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. بس ہاتھ ڈالتے اور ڈبہ آ جاتا، ہاتھ ڈالتے اور ڈبہ آ جاتا، ہاتھ ڈالتے اور ڈبہ آ جاتا. کئی ملکوں کے ڈبے بھر کے رکھا.
بس ہاتھ ڈال کے ڈبے نکال لیتے، ہاتھ ڈال کے ڈبے نکال لیتے، میز بھر دیا، اور بھر کے جب جگہ نہ رہی تو فرمایا یہ چند نمونے ہیں، غوث پاک کا گنج بہت زیادہ ہے، یہ چند نمونے دکھایا ہے، میں آپ نے چند نمونے دکھایا، غوث پاک کا گنج بہت زیادہ ہے، اگر مزید جی چاہے تو اور لے آؤں۔ وہ پھر میں نے ان کو سمجھایا، خواجہ صاحب آپ رو پڑے ہیں، معافی مانگے، ہاتھ جوڑیں، حضور جلال میں معلوم نہیں آگے کیا قدم اٹھائیں گے۔ وہ پھر رو پڑے، ہاتھ جوڑے، معافی مانگی، حضور گستاخی بے ادبی ہو گئی، معاف کر دیں حضور، معاف کر دیں حضور، غوث پاک کے نام پہ معاف کر دیں۔ واپس پلٹ آئے، صوفے پہ بیٹھ گئے، بیٹھ کے فرمایا معاف کرتا ہے، چائے لے جاؤ، ضرورت نہیں ہے، چائے لے جاؤ، ضرورت۔ اگر وہ جملے نہ کہے ہوتے تو ایک نہیں 10 ڈبے پیش کر دیتے، دعا کے ساتھ رکھ لیتے، دل نہ توڑتے۔ ایک کلو کیا پاؤ کا بھی ہوتا، عاجزی اور ادب کے ساتھ پیش کرتے تو قبول فرما لیتے، لیکن اس میں گفتگو ذرا خلاف ادب آ گئی۔ تو اس طرح یہ ایک انداز ہوتا ہے جب کوئی چیز پیش کرنا ہو تو جس بارگاہ میں پیش کرنے، جس دربار میں یا جس کامل کے حضور پیش کرنے جا رہے ہیں، کبھی ضرورت کا خیال دل میں نہ لگائیں، ان کی ضرورت پوری کرنے والا ان کا اللہ ہوتا ہے۔ ایوب خان نے جب حضور کوئٹہ میں آ کے مقیم ہوئے تو ایوب خان نے ایک پیغام بھیجا، اپنا ایک بہت بڑا افسر بھیجا اور اس کو کہلا کے بھیجا کہ سلام بھی عرض کریں حضور، میں چند دنوں میں خود سلام کے لیے حاضر ہوں گا اور ویلکم کروں گا، آپ پاکستان میں قیام فرما ہوئے ہیں، خود حاضری کے لیے آؤں گا۔ اس ایوب خان کے زمانے میں آپ آئے تھے پاکستان، تو میرے آنے سے پہلے یہ حاضر ہے حضور، جس چیز کا حکم ہو، زمین چاہیے ایک دربار بنانے کے لیے، جو کچھ چاہیے، مکانات چاہیے، جو جس چیز کی ضرورت ہو حضور حکم فرمائیں، تو یہ آپ کا گھر ہے، حکم فرمائیں گے حضور سب کچھ حاضر ہو جائے گا، جو فرمائیں گے حکم مل جائے۔ آپ نے اس کو پیغام دے کے بھیجا تھا، اسے کہیں ایوب خان کو ہمارا سلام دیں اور شکریہ ادا کریں۔ فرمایا ابھی اللہ کا خزانہ بہت ہے، جب اس کے پاس کمی ہو جائے گا تو آپ سے مانگ لے گا، ابھی اللہ کا خزانہ کافی ہے، کمی نہیں، جب ادھر کمی ہو جائے گا تو آپ سے لے لے گا، واپس بھیج دیے۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ بڑی درگاہ میں جب کوئی چیز پیش کرنی ہو تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی ہو تو دو چیزوں سے ہمیشہ ڈرو اور بچو۔ کیا؟ اس سے بدبختی مسلط ہو جائے گی۔ ایک تو ان کی حاجت مندی اور ضرورت مندی کا خیال دل میں نہ لاؤ، ان کی حاجت و ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہے، وہ مخلوق سے بے نیاز ہوتے ہیں، مخلوق سے بے نیاز ہوتے ہیں، اگر فاقے کی بھی حالت ہو تب بھی خلق سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ کبھی یہ خیال نہ لاؤ کہ ضرورت ہوگی میں ضرورت پوری کر دوں، اور دوسرا اس ادب کا خیال رکھو کہ پیش کرتے ہوئے کبھی نہ اپنی چیز کی بڑھائی جتاؤ کہ جی بڑی اعلیٰ چیز ہے آپ کے لیے لایا ہوں، نہیں، جہاں پیش کر رہے ہو ان کے لیے دنیا کی کوئی چیز اعلیٰ نہیں، وہاں تو اللہ کی نعمتیں اعلیٰ ہیں۔ نہ شے کی بڑائی دکھاؤ، نہ اپنی بڑائی جتاؤ، اور نہ ایسا جملہ بولو جو ادب کے اور ان کی عظمت کے منافی ہو۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہدیہ پیش کر دو۔ اگلے لوگ اولیاء نفل پڑھتے، ساری رات عبادت کرتے، ساری رات ایک لمحہ بستر پہ نہ سوتے، قیام اور سجود میں گزر جاتی، اور فجر کے وقت جب اذان فجر ہوتی رو کے عرض کرتے باری تعالیٰ ہم نے تیری عبادت نہیں کر سکے، ساری رات گناہ اور غفلت میں گزر گئی، معاف فرما دے۔ ساری رات عبادت کی ہوتی اور ساری رات کی عبادت کو گناہ اور غفلت تعبیر کرتے، اور بجائے اس کا اجر مانگنے کے اس عبادت کو کہ مولا میری عبادت قبول فرما، کبھی نہ کہتے کہ میری عبادت قبول فرما، یہ ساری عبادت کر کے کہتے مولا غلطیاں کرتا رہا ہوں، غفلت غلطی کی، گناہ کی ہے، معاف فرما میرے مولا، معاف فرما۔ تو 10 دن بیٹھ کر بھی جب اٹھیں آپ نے دیکھا، میں نے دعا میں آپ کو طریقہ بتایا تھا، آدھی سے زیادہ دعا کیا تھی، بس معافی ہی مانگتے رہے،